رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدى بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحياة عقيدة والجهاد. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد اللہم صلی اللہ علیہ محمد. ایک سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کے مرحومہ خیر النساء بنت علی محمد ٹوپی والا کی روح کو ایصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له احد. بسم اللہ ایک اور صلوات پڑھیے محمد وآل محمد اللہم صلی اللہ علیہ. عزیزان گرامی، اللہ کا رسول ارشاد فرماتا ہے زندگی نام ہے 2 کام کا. آپ ذرا غور کیجئے گا، ایک حدیث بڑی مختصر سی میں نے پڑھی ہے. زندگی نام ہے 2 چیزوں کا. ایک زندگی نام ہے انسان کے عقیدے کا، اور دوسرا جو ہے زندگی نام ہے انسان کا اس دنیا میں آ کر محنت کرنے کا. میں زندگی کے بارے میں پڑھنا چاہتا ہوں. ہم اور آپ یہ جب حدیث سامنے پڑھتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے اے انسانوں سنو، تمہاری زندگی 2 چیز کا نام ہے. ایک، تم کیا مانتے ہو، کیا تم بلیو کرتے ہو، تمہارے وجود میں کس چیز کا عقیدہ پایا جاتا ہے. اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ جو کچھ کرنے والے ہو وہی تمہاری پرسنالٹی ہے، وہی تمہاری شخصیت ہے، وہی تمہاری ذات ہے. میں
آپ ہر انسان کیا ہے؟ وہی ہے جو اس نے کیا ہے، وہی ہے جو اپنے دل میں اس نے بسایا ہے، اس کے علاوہ اس کی کچھ نہیں ہے۔ اور یہیں سے ایک اور حدیث پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ جس موضوع پہ میں مجلس پڑھنا چاہتا ہوں اس کی طرف آ جاؤں۔ حدیث قدسی میں آیا، یا ابن آدم، اے آدم کی اولادو، یہ کون کہہ رہے؟ خدا کہہ رہا ہے، اے آدم کی اولادو، خلقتک للبقاء لا للفنا، اے انسانوں کبھی یہ نہ سوچنا کہ میں نے تمہیں ختم ہونے کے لیے پیدا کیا، مٹ جانے کے لیے پیدا کیا، تمہارا نام و نشان ختم کرنے کے لیے پیدا کیا، نہیں، تمہیں میں نے پیدا کیا ہے کہ تمہیں اب ایک بار جب زندگی دی ہے تو یہ زندگی باقی رکھوں، ٹھیک ہے؟ اب ایک سوال واقعاً ہوتا ہے، دیکھیے ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ جب اس دنیا میں کوئی بچہ آتا ہے تو آپ دیکھیے اس کی شخصیت کیا ہوتی ہے، اس کی پرسنالٹی کیا ہوتی ہے۔ بچہ آیا ہے، لا تعلمون شیئا، قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ بچہ کچھ نہیں جانتا، ایون آنکھیں کھولتا ہے تو بہت حیرانی سے دیکھتا ہے کہ میرے ارد گرد کیا چیز ہے، ٹھیک ہے؟ ایک ایک چہرے کو، ایک ایک جو ہے شے کو، ایک ایک درخت کو، جو اپنے جس ماحول میں، جن انوائرمنٹ میں رہتا ہے وہ سب دیکھتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ پہچاننے کی کوشش کرتا ہے، جانتا نہیں ہے، پھر دھیرے دھیرے جاننے لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہیں سے ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کچھ نہیں جانتا ہے نا، دھیرے دھیرے جاننے کی کوشش کرتا ہے اور پھر اپنی پرسنالٹی بناتا ہے، اور پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ اب جو تم نے زندگی گزار لی ہے وہ سمیٹو اور آگے کا سفر آگے بڑھو، اپنا سفر آگے بڑھاؤ۔ چونکہ یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے، اب یہاں سے اس دنیا کا سفر تو سبھی جانتے ہیں، کیسے ہی اس دنیا کا سفر ہے۔ بچہ پیدا ہوا، بمبئی میں ہے تو 3 سال تک وہی کھانا ماں باپ نے کھلایا، کپڑے پہنایا، ہر سردی اور گرمی سے بچایا، ٹھیک ہے؟ اور کوشش کی اس بچے کو اچھی زندگی فراہم کرنے کے لیے۔ ہر ماں باپ، دنیا کے ہر ماں باپ کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ بچے کو اپنی اچھا کھانا کھلا دے، اچھے کپڑے پہنا دیں، اچھے گھر میں رکھ دیں، اچھا آرام کا سبب فراہم کر دیں، یہاں تک کہ وہ پڑھنے لکھنے کے قابل ہو جائے۔ اب جب یہ پڑھنے لکھنے کے قابل ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیے ان کی مروت کم ہو جاتی ہے، کہتے ہیں پڑھو، نخرے اٹھا لیے تمہارے، اب پڑھو، ہے نا؟ پھر ایک دوسرا مرحلہ آتا ہے، پڑھائی ہو گئی، اب پھر آگے، اب پڑھائی ہو گئی ختم تو اب کماؤ، اب خالی کہتے ہیں مجھے پڑھ لیا تو بس ہے، اتنی محنت، کہا نہیں، ابھی تو زندگی شروع ہو رہی ہے، اب تمہیں کمانا ہے، ٹھیک ہے؟ اب کمانے لگا تو ایک اور مرحلہ زندگی کا آتا ہے، وہ کیا ہے؟ خود اپنا جو ہے گھر بساؤ، خوب اپنی نسل بڑھاؤ آگے، ہے نا؟ اور پھر جو ہے پیسہ کماؤ، شادی کرو، اپنی نسل آگے بڑھاؤ، اور پھر کیا ہے؟ آنکھ بوریا بستر سمیٹو اور چلو۔ اس جب آتا ہے نا تو بہت مشکل ہوتی ہے، سب سے زیادہ مشکل کیا مرحلہ زندگی کا؟ اب ایک روایت پڑھتا ہوں، آپ دیکھیے اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ جس جگہ کی بات کرو، چلو، علی علیہ السلام کہتے تھے مخاطب کر کے چاہنے والوں کو، اے میرے لوگوں، اے انسانوں، اے مسلمانوں، اے مومنوں، سنو، جہزو، تیار کرو سامان۔ کیوں؟ اس کے بعد بڑا عجب جملہ فرمایا، اس لیے فَإِنِّي يُنَادِيكُمْ بِالرَّحِيلِ، اس لیے کہ تمہیں آواز آنے والی ہے کہ آؤ، اب بڑی قریب تمہیں یہ آواز آنے والی ہے کہ چلو۔ تو اے میرے لوگوں، اے میرے بھائیوں، اے میرے مسلمانوں، اے میرے بہنوں، اے میری بہنوں، اے میرے بھائیوں، سنو، اس سے پہلے کہ تمہیں آواز آ جائے چلو اور کہو کہ اب میں کچھ سامان تیار کر لوں،
اس سے پہلے سامان تیار کرو، اس سے پہلے آمادہ ہو جاؤ۔ اب جو دیکھیے یہ جو ہے آج واقعاً جو ہے اتنا زمانہ گزر گیا، آج 1400 سال سے زیادہ ہو گیا، ہر ممبر سے آپ کو آواز آئے گی، اسی ممبر سے آپ نے 50 بار یہ سنا ہوگا، اے انسانوں موت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لیکن سچائی یہ ہے جتنا بھی یہ آواز آتی رہتی ہے اور جتنے بھی انسان بھیانک منظر دیکھتا ہے کہ آج انسان بہت آرام سے چل رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اور کل صبح خبر آئی کہ وہ اس دنیا سے چلا گیا، ان سب کے باوجود عبرت لینے والے انسان بہت کم ہیں۔ اب یہاں سے جو دیکھیے یہاں سے جو بات کہنا چاہتا ہوں، جیسے ہی آنکھ بند ہوئی اب چند سوال کا سامنا کرنا ہے انسان، ٹھیک ہے؟ قرآن نے 2 بڑا عجب جملہ کہا اس سلسلے کا، فرمایا ہے جیسے ہی انسان کی روحیں نکالی جاتی ہے بدن سے، تقطعت بہم الاسباب۔ اب دیکھیے جو چیزیں ہمارے جس پہ بھروسہ تھا ہمارا سب ختم۔ یہ بڑی عجیب بات نہیں ہے؟ اب تک مثال کے طور پہ آج جو ہے یہ جو جملہ ہے قرآن کا، جیسے ہی انسان کی روح نکالی جاتی ہے تقطعت بہم الاسباب، یہ جو ہے ساری چیزیں جس پہ ڈیپینڈ کرتا تھا سب ختم۔ اب دنیا میں کس چیز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا تھا؟ بہت ممکن ہے کہ ڈیپینڈ کرتا ہو کس بات کے لیے کہ میرے 4 بچے ہیں، بس ایک مومنہ کی مجلس ہے، میری اولاد ہے، میری اولاد میرا دھیان رکھے گی، میری اولاد مجھے کوئی تکلیف نہیں ہونے دے گی، میری اولاد مجھے ہر خواہش میری پوری کرے گی، ہے نا؟ یہ ہر ماں باپ یہی سوچتے ہیں کہ میں جن اولاد کو پال رہا ہوں میرے کام آئیں گے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لقد تقطعت الاسباب بہم الاسباب، جیسے ہی انسان مرتا ہے ہر وہ تکیہ و بھروسہ جس پر دنیا میں تھا وہ سب ختم، ٹوٹ گیا۔ اب اولاد آپ کو کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتی، آپ کے پاس پیسے ڈھیر سارے ہیں۔ ایک زمانہ تھا، میں نے تو نہیں دیکھا ہے لیکن تاریخ میں پڑھا ہے کہ انسان جو ہے تھوڑا پیسہ ویسا بھی رکھ دیتا تھا قبر میں کسی زمانے میں، آج تو نہیں ہے، آج تو ہمارے پاس شرعی مسئلہ ہے کہ اگر کسی کا پیسہ رہ گیا ہے قبر میں تو قبر کھود کے نکال لو۔ قبر کھودنے کی عام طور سے اجازت نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر اس طرح کی کوئی چیز رہے گی تو آپ کو نکالنے کا حق ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج جو ہے قرآن کیا کہتا ہے کہ جیسے ہی مرے گا انسان ہر وہ چیز جس پہ ڈیپینڈ کرتا تھا وہ ڈیپینڈ ختم۔ اب نہ اولاد نہ ہی گھر، ہے نا؟ گھر انسان کے لیے سکون کا سبب ہے، اب یہ گھر کے اوپر اس کو سکون مل سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے جی نہیں، اب یہ گھر پہ آپ ڈیپینڈ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ رشتہ، بہت سارے رشتے ہوتے ہیں، کمیونیکیشن ہوتا ہے، تعلقات ہوتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں سے میرے تعلقات ہیں، اب کوئی تعلقات نہیں، اب کوئی تعلقات آپ کے کام آنے والا نہیں ہے۔ سورسز، کوئی سورس کام آنے والا ہے؟ کوئی سورس کام آنے والا نہیں۔ تو قرآن کہتا ہے روح نکلتے ہی ساری جو تکیہ تھا، جن پہ بھروسہ تھا، وہ کیا ہے؟ وہ پتے ہوا دینے لگے، وہ ایک بھی کام آنے والے نہیں۔ ایک تو یہ قرآن کہتا ہے۔ دوسری چیز جو ہے دیکھیے بڑی عجیب ہے، یہ دوسری چیز قرآن کہتا ہے دنیا میں چاہے جتنا جو ہے محفلیں میں جاتے ہو، گیدرنگ کرتے ہو، بیٹھتے ہو ساتھ میں، محفلیں کرتے ہو، مجلسیں کرتے ہو، لیکن قبر میں تمہیں تنہا آنا ہوگا۔ اب کوئی گیدرنگ نہیں ہو سکے گی، اب کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، آپ کہو مجھے بڑی محبت تھی اسے فلاں سے، میرے ساتھ اس کو بھی بٹھا دو قبر میں۔ حتیٰ یہ بڑا عجب جملہ کہنا چاہتا ہوں، بہت بار ایسا دیکھا گیا کہ بھائی بہت سارے لوگ مر گئے تو ایک ہی قبر میں دفن کر دیا،
تو کیا ایک قبر میں دفن کرنے سے اکٹھا ہوں گے؟ جی نہیں، جیسے ہی انسان قبر میں ڈالا گیا ہر ایک کو الگ. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ برزخ ہے، یہ آپ کی دنیا نہیں ہے. اگرچہ اس برزخ میں ایک اسٹیج انسان کا اور کیا ہو جائے، ترقی ہو جاتا ہے، لیکن یہ ترقی عجب طریقے کی ہے. دیکھیے ایک بار میں مثال لیا دینا چاہتا ہوں، ترقی کس لحاظ سے ہو جاتی ہے. جیسے ہی میں نے بدن چھوڑ دیا، جیسے ہی میری یہ جو جسم سے روح نکل گئی تو مجھے ترقی مل گئی. بس کیا ترقی مل گئی؟ ترقی یہ مل گئی، اگر مثال میں دینا چاہوں، بڑی آسانی سے ایک مثال دے کے آپ کو بتاؤں. ایک کمرے میں آپ بند تھے تو کیا ہے، اب اٹھیے سو کے تو بھی وہی دکھائی دے گا، بیٹھے رہیے تو بھی آپ کو وہی دکھائی دے گا، کھڑے ہو جائیے چلیے تب بھی وہی دکھائی دے گا، ایک دن رہیے تو بھی وہی دکھائی دے گا، 10 دن رہیے تو بھی وہی. وہ تو بدلنے والا نہیں، بس وہ روم ہے آپ کے لیے. اور اگر بمبئی والے ہیں، جھوپڑی کا تصور آپ کر لیجئے تو اور بھی مشکل آپ کے لیے. لیکن جیسے ہی روح نکلی تو آپ کو اس کے چھت پہ بٹھا دیا جائے تو کیا ہوگا؟ چھت پہ اگر کسی بلڈنگ میں آپ رہتے ہیں اور ایک روم میں رہتے تھے، ایک فلیٹ میں مثال کے طور پہ رہتے تھے، اور جیسے ہی آپ کی روح نکلی وہ بلڈنگ کے ٹاپ پہ پہنچ جائیں، تو ٹاپ پہ پہنچ جائیں تو سارے فلیٹ کو دیکھ سکتے ہیں، دوسری طرف بھی دیکھ سکتے ہیں، ادھر بھی دیکھ سکتے ہیں، ادھر بھی دیکھ سکتے ہیں. تو مرنے جیسے ہی انسان مرتا ہے اس کے جو ہے جو ایکسپینڈ ہوتا ہے، جو ترقی ہوتی ہے، وہ ویژن کئی گنا بڑھ جاتا ہے. اب وہ خالی کمرہ نہیں دیکھ رہا ہے، اب تو یہ دنیا کیا، دنیا تو اس کے سامنے بالکل. اب تو اسی لیے ہے، آپ دیکھیے وہ ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھ کے، کروڑوں کلومیٹر دور بیٹھ کے جس کو چاہے دیکھنا دیکھ سکتا ہے، حتیٰ جس کی آواز سننا چاہے سن سکتا ہے. یہ ہے برزخ. لیکن پریشانی کیا ہے اس میں؟ اب یہاں سے 2-3 مرحلے آپ کے لیے ذکر کرنا چاہتا ہوں. برزخ آپ اگر ایگزیکٹلی سمجھنا چاہیں کہ برزخ میں کیسا ہمارا بدن نہیں ہے تو کیا ہے؟ خواب میں کیسے آپ دیکھتے ہو، خواب میں آپ بات کرتے ہو، خواب میں ہم دیکھتے ہو کھانا کھا رہے ہیں، خواب میں دیکھتے ہو آپ ٹہل رہے ہیں، خواب میں دیکھتے ہو کہ ایک دوسرے کو کوئی چیز دے رہے ہیں، سب مانگ رہے ہیں. ٹھیک ایگزیکٹلی اسی طرح کی جو برزخ کیا ہے، اسی طرح کا جسم ہے جس میں مثالی کہتے ہیں. وہاں بات چیت بھی ہوگی، وہاں نشست بھی ہوگی، وہاں کھانا پینا بھی ہوگا. وہاں مہمانداری میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ وہاں مہمانداری میں بھی جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک مرحلہ ہے کہ وہاں جب گئے تو وہاں کی دنیا الگ ہے. اب میں اس دنیا کی 1-2 مثالیں لاتا ہوں، آپ دیکھیے اس دنیا کی مثالیں کیا ہے. ایک حدیث میں آیا، ظاہراً چھٹے امام فرماتے ہیں ہر آدمی اپنی جنت میں بیٹھا ہوا ہے. تو یہ جنت میں کب بیٹھے گا؟ میں نے کہا گیا ہے تو یہ سارے اسباب چھوڑ کے گیا ہے، یہ کوئی پیسے تو لے کے نہیں گیا ہے، یہ کوئی رشتہ تو لے کے گیا نہیں ہے، تو ہے کیا جو جنت میں پہنچ گیا؟ امام فرماتے ہیں وہاں وہ اعمال لے کر گیا ہے جو اس دنیا میں اس نے اچھا کیا ہے. اگر اچھا عمل ہے تو جنت میں، وہ جنت وہ بھی کیسی؟ کہتے جس قبر میں رکھا جائے گا وہی قبر اللہ اس کو جنت بنا دے گا. یہ بڑی عجیب بات نہیں ہے؟ اب ایک چھوٹی سی جو ہم کہتے ہیں 2.5 فٹ کی 3 فٹ کی چوڑی قبر اور 6 فٹ کی جو لمبی قبر ہوتی ہے، اللہ کہہ رہے ہے اس کو جنت بنا دے. شرط کیا ہے؟ اس دنیا کی چیز لے کر آؤ. یہی بار بار آپ اور ہمیں سنتے رہتے، بھئی اس دنیا کی چیز لے کر آؤ. کیوں؟ تاکہ اس دنیا میں آپ جنت میں جا سکو. اب میں نے جو حدیث پڑھی تھی، ایک عقیدہ اچھا ہو اور دوسرا عمل اچھا ہو تو امام کہہ رہے تمہاری قبر کو جنت بنا دیا جاتا ہے. اب جنت بنا دی جائے گا کیا مطلب؟ دیکھیے جنت کی ایک بڑی عجیب خصوصیت ہے، آپ اس دنیا میں جب تک ہیں ایک جگہ رہ کے آپ اوب جاتے ہیں، ہے نا؟ آج ایک مسجد میں ہے، آپ کو اسی مسجد کے باہر تالا بند کر دیا جائے، بڑی جگہ ہے تو، اور تالا بند کر دیا جائے،
کہتے ہیں یہاں سے نکلنا نہیں، اتنی بڑی جگہ ہے، آرام سے ٹہلو. تو کیا ہے، ہاتھ جوڑ دے گا. میرے بھائی یہ چاہے جتنی بڑی جگہ ہے، میں 2 دن 4 دن تو رہ سکتا ہوں اس میں، لیکن مجھے کھلی فضا میں سانس لینا ہے، یہاں سے باہر نکالو مجھے. لیکن قرآن کہتا ہے بڑی عجیب چیز کہتا ہے. قرآن کہتا ہے جنت میں جب جائے گا انسان تو اللہ سے کہے گا میری جگہ نہیں بدلنا. آپ کبھی سوچئے کہ بھئی انسان ہے یہ تو بور ہو جاتا ہے. اچھے سے اچھے گھر میں رکھیے وہ بور ہو جاتا ہے، اچھے سے اچھا کھانا کھلائیے تو بور ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے، اس کو نئی نئی چیز چاہیے. تو جنت کیا ہے کہ وہ جو کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے اللہ مجھے یہی جنت قرآن میں کہہ رہا ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ قرآن میں آیا کہ انسان کہے گا نہیں ہے اللہ میری جگہ نہیں بدلنا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ایسی جگہ جنت کی ہوگی جہاں انسان روز ایک نیا مزہ لے سکے گا، جہاں کی نعمتیں کبھی انسان کو بوریت نہیں ہونے دیں گی، جہاں کی نعمتیں انسان کو ہمیشہ خوش رکھیں گی، جہاں انسان روز بروز اپنے وجود میں ترقی دیکھے گا. یہ ہے کیا وہ جنت. تو واقعاً آج جس چیز کا ہم تصور نہیں کرتے ہیں نا، اب ایک مثال لے آتا ہوں. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. دیکھیے بہت سارے واقعات اس طرح کے ہیں برزخ کے. اس واقعے کو سناتا ہوں. اصفہان میں ایک بڑا بہت مشہور جو ہے قبرستان ہے، تخت فولاد نام ہی اس کا، جیسے ہم رحمت آباد کہتے ہیں وہیں سے وہاں پر تخت فولاد نام ہے. اچھا ہمارے وہاں جس طرح ہے وہاں بھی ہے. لوگ شب جمعہ زیارت کرنے آ رہے ہیں، کوئی مناسب وقت ہوا، مثلا عید ہے، وہ بقرہ عید ہے، 15 شعبان ہے تو جاتے ہیں. اچھا اب قبر تو قبرستان بیٹھنے کی جگہ تو ہے نہیں، اسی قبر کے اوپر جو تھوڑی سی اینٹ لگائے، کوئی کسی نے پکا بنا دیا ہے، کسی نے کچھ، تو لوگ اسی بیٹھ جاتے ہیں. تو ایک پورا گھرانہ گیا اپنے جو ہے عزیز کی قبر پہ گیا، اور جیسے ہی وہ لوگ بیٹھ کے فاتحہ پڑھنے لگے، 2 بچے، جوان بچے، ایک دوسرے کے دوست، ایک گھر کا والا جس کی قبر ہے اور ایک دوست دوسرا اس کے ساتھ میں ہے. اس نے بیٹھے بیٹھے قبر والے سے مخاطب ہو کے دوسری قبر پہ جس پہ بیٹھا تھا اسی قبر سے کہا کہ ہم کیسے انسان ہو، آج تو عید کا دن ہے، ہر آدمی عیدی دیتا ہے اور تم تو آرام سے سوئے پڑے ہو، کچھ عیدی بھی نہیں دے رہے ہو، اٹھو کچھ ہمیں عیدی دو. جیسے ہی کہا کچھ عیدی دو، آواز آئی اگلے جمعرات کو آنا عیدی لے جانا. اب تو ان کی سانس اوپر نیچے کی نیچے ہو گئی. کیوں رہے یہ مردے بات کر رہے، یہ تو مردہ کیسے بول رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ شاید ہمارا وہم ہوگا کہ ہم نے یہ آواز سنی. پھر سے انہوں نے کہا کہ اما کیسے آدمی ہو آپ، دنیا میں آج عید ہے، سب بڑے لوگ عیدی دیتے، آپ مجھے پتا نہیں تھا کہ تم آنے والے ہو میرے پاس، نہیں تو میں تمہارے لیے عیدی تیار رکھتا تھا. اب آؤ اگلے جمعے کو اپنی عیدی لے جاؤ. اب تو آج آپ کے ساتھ میرے ساتھ بھی اس طرح کا واقعہ ہو جائے کہ بھیا قبر کے اندر بلا رہے ہیں تو پھر کیا ہو جائے گا. اب یہ رونا دھونا مچا دیا گھر میں کہ بھئی یہ گئے تھے ہم سورہ فاتحہ پڑھنے، ایک نئی مصیبت لے کر آئے. تو پوچھا کہ بھئی ماں باپ سے کہا کہ یہ تو ہمیں ایسے ایسا کہہ رہے ہیں. تو ماں باپ نے کہا بیٹا اب لگتا ہے تمہاری موت، مرو گے تو ہی پہنچے گے وہاں، ورنہ کوئی راستہ تو ہے نہیں وہاں پہنچنے کا، ہے نا. تو اب لگتا ہے تم لوگ اگلے جمعے کو اس دنیا سے جانے والے ہو. مولوی صاحب کے پاس لے کے گئے، مولوی صاحب ایک بڑی مصیبت آ گئی ہے، اب بتائیے کیا کریں ہم. تو کیا ہوا؟ کہ آپ گئے تھے عید کو، یہ بچوں نے ایک بیوقوفی کر دی. وہ کیا کر دیا بیوقوفی؟ کہہ دے یہ جو ہے وہ قبر سے جس قبر پہ بیٹھے تھے ہمارے عزیز کی اسی کے بازو میں قبر ہے. انہوں نے پلٹ کے کہا اس قبر والے سے کہ کیسے آدمی ہو، مہمان آئے تمہارے پاس، کچھ خاطر مدارت نہیں کرتے، عیدی بھی نہیں دیتے ہو. وہ کہا آؤ اگلے جمعے کو عیدی لے جاؤ.
تو عالم نے کہا کہ اب اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ انہوں نے یہ تو نہیں کہا نا آؤ ہمارے پاس رہ جاؤ، وہ کہا آؤ عیدی لے جاؤ۔ اب آپ دنیا میں سب جھوٹ بول سکتے ہیں، مردے جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھی ہے محمد وآل محمد۔ اسی سے بھی سمجھنا چاہیے کہ اس دنیا میں اور اس دنیا میں یہی فرق ہے، وہاں کوئی فالتو بات کا گزر نہیں ہوگا، کوئی بیہودہ بات کوئی نہیں کر سکے گا، جو کہے گا وہ سچی بات ہوگی۔ عالم نے کہا اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے، جاؤ اگلے جمعے دیکھو کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا عیدی دینے کو نا، یہ تو نہیں کہا آؤ قبرستان میں آ جانا۔ لیکن بچے ہیں، اب جوان بچے ہیں، تو اب بوڑھا آدمی ڈرتا ہے تو جوان کیوں نہیں ڈریں گے۔ آ گئی جمعرات، اب لاکھ لوگوں نے سمجھایا ہو کہ بیٹا جاؤ، کہ نہیں ہم نہیں جائیں گے، ہمیں ڈر لگا۔ کہا بیٹا جاؤ، ڈرنے سے بھی کچھ، اگر ان کو لینے آنا ہوگا تو گھر سے بھی اٹھا کے لے جائیں گے، اگر فرشتوں کو آنا ہے تب تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، تم کہیں بھی چھپ بھی جاؤ گے تو تمہیں لے جائیں گے۔ لیکن اگر جو ہے مسئلہ یہ نہیں ہے تو تمہیں جانے میں کوئی خوف کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ آ گئے قبرستان میں۔ جب قبرستان آئے تو جیسے ہی قبرستان آئے، قبر کے پاس پہنچے، آوازیں آ گئے تم لوگ؟ تو یار یہ تو دیکھ بھی رہے ہیں ہمیں، ادھر ہم پہنچے ادھر کہہ رہے آ گئے، کہاں ہم آ گئے؟ کہا ٹھیک ہے آ جاؤ قبر کے اندر۔ تو کیسے آ جائے؟ کہا ارے آؤ تو صحیح، سیڑھی لگی ہوئی ہے، آ جاؤ۔ اب یہ بچے دونوں حیران و پریشان، اب کیا ہوگا ہمارا، اب کیا ہونے والا ہے ہمارے اس پر، کیا کرے؟ ہمارے وہاں کہتے ہیں ایک مثال ہے، مرتا کیا نہ کرتا۔ اب یہ قبر میں اترے، سیڑھی کے ذریعے سے قبر میں اتر گئے۔ اب جب سیڑھی کے ذریعے سے نیچے قبر میں اترے تو دیکھا جیسے ہی قبر میں اترے خوبصورت کارپیٹ، قالین اور خوبصورت باغ، اور ادھر اترے ایک آدمی آگے، آؤ چلو ہم تمہیں لے چلتے ہیں جن کی قبر ہے ان کے پاس۔ کہتے ایک دم حیران و پریشان، ایسی چیز تو ہم نے دیکھی نہیں تھی، کہاں قبر اور کہاں یہ چیز۔ اب حدیث پڑھیے، امام کیا کہتے ہیں؟ اگر اس دنیا کی چیز لے کر گئے ہو تو اللہ اسی قبر کو تمہاری جنت بنا دیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد محمد۔ اب تو کہہ رہے حیران و پریشان۔ بہرحال اب وہ صاحب چلو آؤ بیٹا آؤ، اب ان دونوں بچوں کو لے کر کہتے کارپیٹ دیکھے، دور تک کارپیٹ بچھا ہوا ہے اور قالین بچھا، اور دونوں طرف سے پانی، جھرنے، چڑیوں کی آواز، ایسی خوبصورت جگہ تو ہم نے تصور بھی نہیں کی تھی۔ اب اسی کارپیٹ پہ چلتے رہتے، کہتے کہ سامنے دیکھا ایک خوبصورت تخت لگا ہوا، اور ایک آدمی اتنی خوبصورت جو ہے تخت پر بیٹھا ہوا، آرام سے تکیہ لگائے ہوئے بیٹھا ہوا، سامنے طرح طرح کے فروٹس رکھے ہوئے۔ کہتے جیسے ہی میں دیکھا کہ آؤ 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 آؤ، آ گئے۔ ہاں کہیے کہ آئے ہو نا عیدی لینے، تم آئے ہو نا؟ کہاں؟ تو کہا کہ عیدی لے لینا، پہلے کچھ کھاؤ پیو، مجھے جو سنانا تھا وہ یہی۔ اب کہہ رہے کہ کیا کھانا چاہتے ہو، بولو کیا کھانا چاہتے ہو، تم مہمان ہو تو بولو۔ انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کے بہت ساری چیزیں، کہا بیٹا جو کھانا کھاؤ، تمہارے لیے اب اس وقت تمہارے لیے کھانے حاضر ہے، جو کھانا چاہو۔ کہتے ہیں ہم نے ایک عجب خصوصیت دیکھی۔ کیا خصوصیت تھی؟ کہا اس کی خصوصیت یہ تھی جس چیز کا ارادہ کرتے تھے وہ سیب، وہی پھل اسی چیز میں بدل جاتا تھا۔ ادھر ہم نے یہ سوچا کہ پلیٹ میں کیلا رکھا ہے، ہمیں تو انار کھانا ہے، وہ کیلا انار بن گیا۔ اب پھر سے کہا یہ کھجور کھانا ہے، وہی سیب دے کر کھجور بن گیا۔ تو حیران و پریشانی، اس کا موقع ہے۔ کہا بیٹا یہ جنت ہے، یہ تمہاری دنیا نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن میں کہا ہے جو خواہش ہوگی وہ چیز تمہیں ملے گی۔
تو جنت اور وہاں پر برزخی جنت اور دنیا میں یہی فرق ہے کہ اگر آپ کو ایک چیز کھانا ہے نا تو وہاں آپ کو یہاں تو زحمت بھی اٹھانا ہے اور تھک بھی جانا ہے، لیکن وہاں کیا خصوصیت یہ ہے کہ جو چیز کھانا ہے وہ ملے گی، اور اگر کھاتے ہوئے بھی آپ کا ارادہ بدل جائے کہ نہیں اگر یہ مل جاتا تو یہ ہوتا، اسی وقت وہ چیز آپ کے وجود میں بدل جائے گی۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ایسی جگہ پہنچ جائے تو کوئی انسان بور ہو سکتا ہے کیا؟ دیکھیے بوریت ایک جیسی چیز سے ہوتی ہے، لیکن جہاں ایک اللہ نے ایسا انوائرمنٹ آپ کو دیا ہو، آپ جیسا ارادہ کرے ویسی چیز بدل جائے، تو اسی لیے قرآن نے کہا ہے۔ لیکن جانتے ہیں وہاں کی ایک خصوصیت کیا ہے؟ وہاں کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ جیسا رتبہ ویسی جگہ، اور جو بڑے رتبے والا ہے وہ نیچے تو آ سکتا ہے لیکن نیچے والا اوپر نہیں جا سکتا ہے۔ آپ پوچھیں گے بھئی یہ کیوں نہیں ہے اب اوپر والے کو؟ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے اگر یہ اوپر جائے گا تو ایڈوانس نعمت دیکھے گا، اور جب کوئی انسان ایک نعمت سے بڑی نعمت دیکھتا ہے تو انسان کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے، اچھا یہ عمل تو وہ کر کے آئے نہیں ہیں، جیسا یہ عمل کیا ویسا تو پہلے ہی اللہ نے جنت دے دی ہے۔ اب اللہ کہتا ہے کہ جنت میں کوئی غم نہیں ہو سکتا ہے، اسی لیے کبھی انہیں اوپر نہیں جانے دے گا، لیکن اوپر والا نیچے آ سکتا ہے۔ اس کا فلسفہ کیا؟ کہتے ہیں اس کو جب آئے گا تو اس کو اور شکر بڑھے گا کہ اے اللہ تو نے تو مجھے اس سے بڑی نعمت عطا کی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے ایک چیز بڑی عجیب اس دنیا کی ہے، واقعاً اس بارے میں کبھی غور کیجئے گا کہ اس دنیا کی ایک عجب چیز ہے کہ جتنی بھی نعمتیں ملی ہیں کبھی انسان بدلنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اب یہیں سے آنا چاہتا ہوں، ایک اور بات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور یہ تو تھی ہماری اب وہ عیدی سن لیجئے اور اسی پہ بات مصائب تک آ جانا چاہتا ہوں۔ اب کھا لیا پی لیا کہ عیدی کیا ہے؟ کہا بیٹا جو چاہے چیز لے کے جانا چاہتے ہو لے جاؤ، دیکھو اتنی ساری چیزیں تمہارے سامنے ہیں، جو لے جانا چاہتے ہو لے جاؤ۔ اب تو کیا لے لوں؟ کہا جو چاہو لے لو، فروٹ کھانا ہے تو فروٹ لے جاؤ، روٹی شوٹی کھانا ہے تو وہ لے آؤ، جو چاہو یہاں سے لے جاؤ۔ اچھا تو بہت اور خوش ہو گئے کہ بھئی ہمیں اتنا موقع بھی مل رہا ہے کہ عیدی کے نام پہ جو چاہو لے لو، ٹھیک ہے۔ اب کھا لو، لے جانا تو بعد کا مسئلہ ہے، تمہیں جو دینا ہو لے لو۔ کہتے یہ اچھا ٹھیک ہے، اب ایک بات ہمارے دل میں ہے وہی آپ سے پوچھنا ہے۔ کہا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ عجب ہے جملہ۔ کہا یہ بتائیے آپ کو اتنا بڑا مرتبہ ملا کیسے کہ دنیا میں کوئی آدمی کو اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ دنیا والے کو مہمان بلا کے اپنے گھر میں وہ بھی برزخ میں رکھے، مہمانداری کرے، کھانا پینا کھلائے اور پھر کہے جو تحفہ لے جانا ہو تحفہ لے جاؤ۔ آخر اللہ نے آپ کو یہ مرتبہ دیا کیوں ہے؟ کہا بیٹا یہ مرتبہ دو چیزوں کی بنا پر ملا مجھے۔ ایک تو یہ کہ میں نے کبھی بھی اول وقت پہ نماز مس نہیں کی، حتیٰ میں قصائی تھا، اگر گوشت پلرے میں رکھ دیا نا اور اذان ہو گئی تو کہتے تھے بھیا گوشت لے جاؤ، پیسہ نہیں چاہیے، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں تو دینا، یا اتنا صبر کر۔ ایک بات تو یہ میں نے کبھی بھی اول وقت نماز مس نہیں کی۔ خوب، اب پھر دوسری چیز کس لیے؟ کہا دوسری چیز جو ہے بیٹا آپ جو ہے کو اس لیے بلایا تھا کہ میں کسی کا مقروض ہوں، اب میں چاہتا ہوں تم آئے ہو عیدی بھی لے جاؤ، اس آدمی کا قرضہ بھی اس کو لے آ کر دے۔ اللہ نے صرف مجھے یہ موقع دیا ہے کہ میں اس دنیا میں رہ کے اس دنیا کا قرضہ چکا سکوں۔ آپ دیکھو یہ ہے انسان کی برزخی زندگی۔
میں نے ایک پہلو ذکر کیا. کبھی موقع رہا تو آپ کو سناؤں گا کہ برزخ میں جب انسان جو ہے کوئی میٹنگ کرتا ہے، ملنے جاتا ہے، تو وہاں کیا ملاقات میں بات ہوتی ہے نا؟ اسپیشل دعوت بھی ہوتی ہے نہیں برزخ میں؟ انشاءاللہ وہ بھی کبھی آپ کو سناؤں گا کہ وہاں اسپیشل دعوت بھی ہے. لیکن کون لوگ کی ہوگی، ان کی کیا خصوصیت ہوتی ہے، انشاءاللہ کبھی. اور ایک بات اور جانتے ہیں کیا؟ برزخ میں جو مومن ہے اس کے لیے اس ایک جو ہے جگہ جانتے ہیں برزخ میں اس کی روح جو ہے ایک بار کہاں جاتی ہے؟ ہمارے پاس روایتوں میں ہے 3 دن یا بعض الگ الگ روایتیں نجف پہنچا دی جاتی ہیں. آپ جانتے ہیں ایک اور جگہ ہے جہاں مومن کو اور پہنچایا جاتا ہے، کربلا. آپ واقعی دعا کریں. یہ وادی السلام جو ہے یہ تو وہی جگہ ہی ہے. پورا نجف وادی السلام میں آتا ہے. اب اگر کوئی مولا کے جوار میں پہنچ جائے، جس کی روح ہی وہاں پہنچ جائے، تو کیا ہو سکتا ہے کہ مولا کی جوار میں پہنچ جائے اور ان کی برکت سے فائدہ نہ اٹھائے؟ اسی لیے امام حسین کی ایک خصوصیت یہ بتائی گئی، آپ کو پتہ ہے کہ کچھ لوگوں کی روح جب کربلا جائے گی، کربلا کی، تو کربلا میں وہ ان کو نعمتیں ملیں گی کہ وہ کہیں گے اللہ ہمیں جنت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں یہیں رہنے دیں، ہم یہاں اپنے مولا کے پاس بڑے سکون سے ہیں. لیکن وہ مولا جو اپنے چاہنے والوں کے لیے اس طرح فراہم کرتا ہے، اس سے کربلا کے میدان میں کون سی مصیبت نہیں دیکھی. عزیزان گرامی، آج ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے. میں انہی ماؤں کے بارے میں چند جملے آپ کے سامنے مصاحب کے پڑھنا چاہتا ہوں. کربلا کی ماؤں کا ایک انوکھا کردار ہے. آپ کبھی سوچئے، ایک ماں جناب زینب بھی ہے. روایت کہتی ہے شب عاشور اپنے دونوں بچوں کو اپنے سامنے بٹھایا. اب ایک ماں ہے، زلفیں سنوار رہی ہے، حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی ہے، اور یہ بھی ساتھ میں کہہ رہی ہے اے اونو محمد، کل کا جو دن ہوگا بیٹا وہ تمہارے ماموں جان کے لیے بڑا سخت دن ہوگا. بیٹا کہیں ایسا نہ ہو کہ ماموں کی اولاد تو قربان ہو جائیں، لیکن تم بیٹا موجود رہو، تم زندہ رہو. وہ جعفر کی اولاد، عبداللہ کی اولاد، ایک بار کہتے ہیں ہم جعفر کے پوتے ہیں اماں، صبح آپ خالی ماموں جان سے اجازت دلوا دیجئے گا، آپ کو ہم دکھائیں گے کہ جعفر کے پوتے کربلا میں کیسی جنگ کرتے ہیں. لو ارباب عزا، میں 2 جملہ سنانا چاہتا ہوں. صبح عاشور آئی، زینب کے لال قربان ہو گئے. لیکن روایتوں میں ہے جب بیوی کے سامنے بچوں کی لاشیں لائی گئیں اور بیویوں نے کہا آؤ بیوی آؤ اپنے لال کا ماتم کر لو، اپنے لال کا پرسہ قبول کر لو. روایت کہتی ہے بیوی آئیں، ان کے درمیان مصلی بچھا دیا اور نماز کے سر میں سجدے میں رکھا، سر کو سجدے میں رکھا اور عجب جملہ فرمایا، اے اللہ تو نے زینب کو سرخرو کر دیا ہے، زینب کی قربانی کو قبول کر لیا ہے. لیکن بی بی اپنے لال کا ماتم نہ کریں گی. پوچھا بی بی آپ اپنے لال کا ماتم کیوں نہ کریں گی؟ کہا اگر میں اپنے لال کا ماتم کروں گی، ارے میرے حسین کو احساس ہوگا، میرا بھیا برداشت نہ کر سکے گا. اس لیے بی بی نے کبھی کربلا میں ماتم نہ کیا. کربلا سے کوفے گئیں، کوفے میں اپنے لال کا ماتم نہ کیا. کوفے سے شام آئیں، حتیٰ روایت کا جملہ ہے یزید نے جب شہداء کے سر بھیجے، 2 ننھے سر آئے اور جب کوئی بی بی آگے نہ بڑھی لینے کے لیے تو کسی شام کی عورت نے کہا کیا ان کی ماں زندہ نہیں ہے؟ کسی سیدانی نے کہا بی بی ایسا نہ کہو، ارے بچوں کی ماں زینب موجود ہے، لیکن زینب اکبر کا ماتم کرے گی، اپنے نونہالوں کا ماتم نہ کرے گی. لو ارباب اعزا، پورا سفر بی بی نے طے کر لیا، کبھی بھی اونو محمد کا ماتم نہ کیا. لیکن ہاں ایک دن ایسا آیا جب بی بی مدینے آئیں اور عبداللہ آئے
عبداللہ آئے، امام سجاد سے فرمایا آقا ارے اپنی پھوپھی اماں سے کہیے بہت دن ہو گیا ہے، اب اپنے گھر بھی تشریف لائے۔ امام کے کہنے پر بی بی اپنے گھر گئیں، شام کا وقت تھا، بی بی پہنچی، احاطے میں بیٹھ کر رو رہی تھی کہ عبداللہ آئے، عبداللہ آئے۔ ایک بار مخاطب کر کے کہا بی بی اگر آپ کون ہیں اپنے گھر میں جا کر ماتم کیجئے، ہمارے بہت زینب اس گھر میں آنے والی ہے۔ ارے زینب غم دیدہ ہے، ستم دیدہ ہے، میں نہیں چاہتا کوئی ایسا منظر آئے۔ ایک بار بی بی نے جملہ سنا، پلٹ کر کہا عبداللہ ارے تم نے نہ پہچانا، میں تمہاری زینب ہوں۔ عبداللہ نے تڑپ کر کہا بی بی ارے زمانے کی مشقتوں نے آپ کو کیسا بدل دیا ہے، آپ پہچانی نہیں جاتی ہے۔ آئیے بی بی حجرے میں چلیے۔ عبداللہ پکڑ کر لے گئے، عبداللہ لے کر گئے۔ روایت کا بڑا عجب جملہ ہے، جیسے ہی کمرے میں پہنچی ارے دو ننھے ننھے بستر دیکھے، کربلا کرو کر کے فرمایا اے میرے بچوں ارے اپنی ماں کو معاف کر دینا، اے میرے نونہالوں ارے میں تمہارا ماتم نہ کر سکی، لیکن اے اون محمد اے بیٹا اب تمہاری ماں تمہارا ماتم کر۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون الہی بحق سحرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ اے اللہ ہماری اس مختصر سی مجلس کو قبول فرما، جس مرحومہ کے اشارے ثواب کی مجلس ہے اللہ اس کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، اسے اماموں کے جوار میں جگہ عطا فرما، انہیں شفاعت اہل بیت نصیب فرما، ان کے اعمال کو قبول فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ان کی اولاد کو صبر جمیل اور مزید اے اللہ ان کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما۔ اے اللہ ہم حاجت مند ہیں، محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہماری حاجتوں کو قبول فرما۔ میرے معبود تجھ محمد اور آل محمد کا واسطہ شیعان علی جہاں بھی ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے میرے معبود ہم سب کے رزق حلال برکت عطا فرما، مومنین جہاں بھی ہوں ان کی جان و مال عزت آبرو کو محفوظ فرما، اس بلا سے انہیں محفوظ فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عاجل و کامل عطا فرما، ہماری اموات پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما۔ ایک سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید پڑھ کے مرحومہ خیر النساء بنت علی محمد ٹوپی والا کی روح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ۔